یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں، صدر مملکت آصف علی زرداری نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری اور سینیٹر شہری رحمان شریک ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور اردن کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور شاہ عبداللہ دوم نے دو طرفہ تعاون کو نئے شعبوں تک توسیع دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ صدر زرداری اور اردن کے فرمانروا نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خطے میں امن و استحکام کی مشترکہ حمایت کا اظہار کیا گیا۔ آصف علی زرداری اور شاہ عبداللہ دوم نے دو ریاستی حل کے تحت آزاد، خود مختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا۔ ایوان صدر میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیراعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سول اور فوجی حکام نے شرکت کی ہے۔ آگاہ کریں گے آپ کو کہ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے ساتھ صدر آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ دفاعی تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ اگر جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح جواب دیا جائے گا جیسا مئی میں دیا۔ اسلام آباد میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے ظہرانے کے موقع پر ایوان صدر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سر بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، جنگ مسلط کرنے والوں کو اسی طرح سے جواب دیں گے جیسا مئی میں دیا تھا۔ اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق اپنے فرائض کی انجام دہی کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ مسلمان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ دشمن پر اس کی پھینکی مٹی کو بھی میزائل بنا دیتا ہے۔ انہوں نے غزوہ احد سے متعلق بات کی اور قرآنی آیات کا حوالہ بھی دیا۔ دوسری جانب صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل کے درمیان بھی طویل گفتگو ہوئی۔ آپ کو آگاہ کریں گے کہ صدر آصف علی زرداری اور فیلڈ مارشل کے دوران بھی گفتگو ہوئی ہے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سر بلند کیا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل سے۔ عبداللہ صاحب بتائے گا کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ آئندہ اگر پاکستان نے کسی پر اٹیک کیا تو اسی طرح جواب دیں گے جیسے مئی میں دیا جائے گا، تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ایک موقع کے اوپر بات کی گئی اور اردن کے بادشاہ عبداللہ دوئم جو ہے وہ تشریف لائے ہیں پاکستان میں، یہ جو ہے یہ ایک بڑا اہم موقع ہے۔ اور ظاہر ہے صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں صدر پاکستان، وہ سپریم کمانڈر آف دا فورسز ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک طویل بات اور پھر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جس طریقے سے غزوہ احد کا ذکر کیا گیا اور افواج پاکستان کی قربانیوں کو بتایا گیا، اور پھر خاص طور پہ آپریشن بنیان محسوس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کامیابی دی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہمارے آرمی چیف وہ ہیں جو الحمدللہ ایک حافظ قرآن ہیں۔ اور یہی بات جو ہے یہ دنیا کو بہت کھٹک رہی ہے۔ دشمنان پاکستان کو یہ تکلیف ہے کہ ایک ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کے نعرے کو لے کر چلنے والی افواج کا جو سربراہ ہے وہ پہلی دفعہ ایک حافظ قرآن آ گیا ہے۔ اب یہی وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے اب آپ دیکھیے کہ قرآنی آیات کا انہوں نے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ریفرنس دیے کہ کس طریقے سے جنگ احد کے اندر بے سر و سامانی تھی۔ 313 بمقابلہ جو ہے وہ 1000 کا لشکر جرار، 313 جو تھے وہ بے سر و سامان تھے۔ اور پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 5 گنا بڑا دشمن، اور ان کے پاس وسائل، ان کے پاس ہر قسم کی چیز دنیا کے اندر، ان کی ڈپلومیٹک جو پوزیشن تھی، جو ان کی سیاست، ان کا ملک کا جو ایک حجم ہے، ان کے جو پیسہ، ان کے پاس جو ہتھیار، ان کے جو جہاز ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ پھر طیرن ابابیل ہوا، پھر کس طریقے سے جو ہے ان کو کھایا ہوا بھس جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ اور الحمدللہ میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم جیتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دعاؤں سے ہم جو ہے وہ جیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے افواج پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو GHQ کا رنگ ہے وہ سبز ہے، جو اس کے بیج کا رنگ ہے، اور یہ سبز جو ہے یہ گنبد خضرا سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہماری افواج ہے یہ صرف فوجی نہیں، یہ جہادی ہیں۔ اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر جب تشریف لائے بطور آرمی چیف کے، ان کا پہلا دورہ جو تھا وہ کشمیر کا تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے عبداللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ عابد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ABN نیوز کو وقت دیا۔ سر بتائیے گا کہ آرمی چیف نے آج بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان پر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم اسی طرح سے جواب دیں گے جیسے مئی کے اندر ہم نے جواب دیا۔ تو آپ بتائیے گا کہ مار کے حق میں فتح پر دنیا کو پاکستان کی جانب سے کیا میسج ملا؟ جی دیکھیے، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے، یہ جو محل وقوع کسی بات کرنے کا، اس کا کانٹیکسٹ
اور اس کی سگنلنگ، یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جی جس موقع پہ جو بات کی گئی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو سگنلنگ دی گئی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو جارڈن کے کنگ ہے یہاں آئے ہوئے تھے. اب جارڈن از اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ایز فار ایز دی مڈل ایسٹ از کنسرنڈ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا جارڈن وہ ملک ہے جس کا اسرائیل کے ساتھ سب سے زیادہ بارڈر جس ملک کا لگتا ہے. پھر آپ کو پتا ہے ویسٹ بینک، گولان ہائٹ اور جارڈن ریور وہ وہاں سے گزرتا ہے. پھر جارڈن کا ایک بارڈر اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے اور اس کی دوسری ایکسٹریم سعودی عرب کے ساتھ لگتی ہے. اور جارڈن اور اسرائیل کے درمیان جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن ہیں وہ 94 کی پیس ٹریٹی کے بعد اچھے ہیں، لیکن لوگوں کے آپس میں جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ بہت منیمل ہے، جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں کولڈ پیس کہتے ہیں. سو دیر از اے کولڈ پیس بٹوین جارڈن اینڈ اسرائیل. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے سامنے جو ہے وہ دو ٹوک الفاظ میں انڈیا کو کلیئر کٹ ایک دوبارہ سے میسج دے دینا. آپ نے دیکھا پچھلے 1.5-2 مہینے سے انڈیا کے جو لیڈرشپ تھی، ان کے ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور وہ جو بی جے پی اور آر ایس ایس کا کبال ہے، وہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ پاکستان کے اگینسٹ دیتا تھا، نام لیے جی بغیر بھی جو ہے دھمکی اور ڈرانے کی کوشش کرتے تھے. حالانکہ ان دھمکیوں بالکل، سے اور نام لیے ڈرانے بغیر سے بھی وہ پاکستان کو دھمکیاں دیتے رہے. دفاعی تجزیہ کار عابد لطیف صاحب اور عبداللہ حمید گل ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.